السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر تختی نمبر 22 کو پڑھا تھا، اور اس میں جو 3 قاعدے تھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، تو اس میں سے ہم نے ادغام شفوی کو پڑھا تھا اور اس کی مشق بھی پڑھی تھی۔ اب ہمارے جو 2 قاعدے ہیں، ہم ان 2 قاعدوں کو اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ دوستو، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اگر آتی ہے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ جس طرح ہم نے اخفاء کا غنہ کیے تھے، اخفاء حقیقی کا، تو اسی طرح یہاں بھی غنہ کرنا پڑے گا۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں تنوین کا قاعدہ تھا، یہاں میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پہلے شرط میم ساکن رہے گا، اور میم ساکن کے بعد اگر با آئی تو اخفاء شفوی ہوگا، جس طرح ہم یہاں آپ کو مثال میں سمجھائیں گے۔ ان ربهم بهم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با رب، ہا میم پیش ہم، ربهم، با زیر بی، ربهم بی، ہا میم زیر ہم۔ دیکھو دوستو، ہم یہاں آپ کو بتا رہے کہ کس طرح اخفاء شفوی ہوگا۔ ربهم بهم، ہم بهم، یہاں اخفاء شفوی ہو رہا ہے ہم بهم میں، کیونکہ یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آئی ہے۔ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئی ہے، اس لیے میم ساکن کی آواز کو غنہ کے ساتھ پڑھے گے، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھے گے۔ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئی ہے، اس لیے میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھے گے۔ ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ، تارا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، حا زیر حی، جیم الف زبر جا، بی حجا، را زبر را، بحجارہ، تا دو زیر تن، بحجارۃ۔ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئی ہے، اس لیے میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھے گے۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مؤمی، نون یا زیر نی، مؤمنی، نون زبر نا، مؤمنین، ہم بی۔ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئی ہے، اس لیے میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھے گے۔ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، فا زبر فا، با شین زبر بش، فبشین، را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، ہم بی۔ اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئی ہے، اس لیے میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھے گے۔ فبشرہم بعذاب۔ دوستو، ہم نے یہاں اخفاء شفوی کی مثالیں پڑھی۔ اب ہم جو ہمارا تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی، ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گے۔ تو دوستو، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں نا، اس طرح کب ہوگا اظہار شفوی؟ جب میم ساکن کے بعد با اور میم، یہ 2 لفظ چھوڑ کر اگر کوئی بھی حرف آئے گا بالخصوص، یعنی خاص طور سے اگر واو اور فا آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی با اور میم کو چھوڑ دیں ہم، تو اس کے بعد کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا، اور اظہار شفوی کے اندر غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ہم فیہا، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد فا آئی ہے، اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گے۔ ہم فیہا
لکم دینکم لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم کم دی اظہار شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد دال آئی ہے اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گے لکم دینکم لم یلبسو لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با سین واو پیش سو بسو لم یل اظہار شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد یا آئی ہے اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گے لم یلبسو ام لم تنذرہم حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تا نون پیش تن ذال زیر دی تن دی را پیش رو تنذرو ہا میم پیش ہم تنذرہم ام لم اظہار شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد لام آئی ہے اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گی ام لم لم تن اظہار شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد تا آئی ہے اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گی ام لم تنذرہم لہم اجر لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجرن اظہار شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد حمزہ آئی ہے اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھے گی لہم اجرن دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور قاعدوں کو سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔